بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن إلى ربك المنتهى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اس ڈبے میں پیچھے کرو تھوڑا جاتے اور رخ ہوتے ذیشان میں پیچھے کرو بس رخ ادھر پھر بس اب ٹھیک ذی قدر ذی وقار سامعین، اس مسجد میں انٹر ہوا اور ابھی بیٹھے بیٹھے بڑی پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا بیان 2011 میں کیا تھا۔ اس کے بعد چیدہ چیدہ کبھی کہیں جمعہ پڑھا دیا، کبھی کہیں درس دے دیا۔ 2012 کے دسمبر میں سب سے پہلا جمعہ میں نے یہاں پڑھایا تھا، اور پھر بس اللہ پاک کو کچھ ایسے ہی منظور ہے، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ میری ساری زندگی میں مجھے یہ بات نصیب کرتا رہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک کبھی جمعہ مس نہیں ہوا، لگاتار جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرتے دم تک یہ سعادت نصیب فرمائے۔ بہرحال چونکہ کنٹینیو اور ریگولر خطابت کا آغاز اسی سٹیج سے، اسی مسجد سے ہوا تھا، ممبر اور تھا، ایسے ہی ہے نا، ممبر ہو رہا ہے نا، ہاں ممبر ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ جگہ یہی تھی، سٹینڈ یہی تھا، مسجد یہی تھی۔ بہرحال خطیب خطابتیں کرتے آئے ہیں، یہ نظام ہے دنیا کا، سامعین سنتے آئے ہیں۔ خوش نصیبی ان لوگوں کی ہے جن کا بیان کرنا اور سننا اللہ نے قبول کر لیا ہے، بس اللہ قبول فرما دے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، وَأَنَّ اور بے شک إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف ہے المنتہا، ہر چیز کی انتہا، ہر چیز کا آخر اور انتہا اللہ کی طرف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہماری سریکی میں کہتے ہیں دانا درا چکی، آدن دانا درا چکی۔ ہم انسان جتنے بھی ہیں، ہماری آخری منزل اللہ کے سامنے حاضری ہے، ایسے ہی۔ اور ہم عموماً اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ کیا ہم نے مرنا بھی ہے، کیا اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا بھی ہے۔ یہ تقریباً ایوریج ہمارے لوگوں کی اس چیز کو ہم بھول گئے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو اس بات پر تھوڑی سی توجہ دلائی جائے ساتھیوں کو کہ اپنی آخرت کی فکر، موت کی فکر، اللہ سے ملاقات کی فکر، یہ ہمارے دلوں میں اگر یہ زندہ ہو جائے
تو اللہ ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچا لے گا، آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچا لے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوششیں ہماری مختلف، کوئی بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو، کئی بندے اس کوشش میں ہے کہ میرے پاس عہدہ اونچا ہو، مجھے لوگ سلام کریں، کوئی کس چکر میں، کوئی کس چکر میں، مختلف ذہنیت کے لوگ اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور میرے اللہ نے دنیا میں یہ اصول بنا دیا، جو بھی کوشش کرتا ہے نا، اللہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ چور چوری کرنے کی کوشش کر کے نکلتا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، ایسے ہے نا۔ بدکار بندہ بدکاری کی کوشش میں نکلتا ہے، اس کا وہ مقصد اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ حرام اور سود پہ پیسہ لینے دینے والا اپنے مشن پہ نکلتا ہے، وہ مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مقصد جو بھی ہو بندے کا اور اس کے پیچھے کوشش ہو تو اللہ اس کو وہ مقصد دے دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جب تشریف لاتے دنیا میں، وہ اسی چیز کا رخ موڑتے، لوگوں تمہاری کوشش دنیا کی طرف، تمہاری کوشش غیر اللہ کی طرف، اس کوشش کو موڑو، رخ موڑو، تمہاری کوشش اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ انبیاء اسی بات پر فوکس کرتے۔ ویسے اگر کوشش جو بھی کی جائے اس پر تو بدلہ مل ہی جاتا ہے، لیکن وہ کوششیں عارضی ہوتی ہیں، ان کے بدلے بھی عارضی ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام جو لوگوں کو سبق دیتے ہیں، اللہ کی کتابیں جو بات سمجھاتی ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری کوشش بھی بڑی انمول ہونی چاہیے، تمہاری سٹرگل جدوجہد جو ہے وہ بڑی ایک یعنی نمایاں ہونی چاہیے دنیا سے ہٹ کر، اور اس میں جو بھی دنیا کا کام کرو تمہارا مطمع نظر، تمہارا فوکس اس بات پہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ آج ہماری کوششیں دیکھیے گا، کڑوی باتیں ہو جائیں تو کوئی پریشان تو نہیں ہو جائیں گے، ہے جی، حقائق ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری کوشش، بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ابتدا سے ہی ہماری کوشش دنیا کی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ابھی 3 سال 4 سال 5 سال کا ہو گیا، اس کو ایسے ہائی لیول کے سکول میں ایڈمیشن دلوانا ہے تاکہ وہاں جا کر میرا بچہ صحیح انگریز کا پتر بنے۔ سوچ ہوتی ہے نا، ہماری کوشش ہوتی ہے۔ پھر اس کے آگے وہ سٹیپ کلیئر کرتا جاتا ہے، پھر جب وہ ہائر ایجوکیشن میں جاتا ہے وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم ان یونیورسٹیز اور ان کالجوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں یہ آکسفورڈ کا سلیبس ہے، ان کا فلاں، یہ لمز یونیورسٹی کا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ ہماری کوشش چونکہ دنیا، اور ہماری پوری کوشش چونکہ یہود و نصارہ کے غلام بنانے پہ ہوتی ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو ہمیں وہی رزلٹ مل جاتا ہے، ہماری کوشش کا رزلٹ ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ اور کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو محمد کریم علیہ السلام کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ایک ان کی کوشش ہے، ایک ان کی کوشش ہے جو یہود و نصارہ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور ان کے غلام بنانا چاہتے ہیں، اپنے چھوٹوں کو، ماتحتوں کو۔
دوسرے وہ ہیں جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ہائر اتھارٹی مانتے ہیں اللہ کے بعد، اور پھر اپنی نسلوں کو، اولادوں کو رسول اللہ کا غلام دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش، اور یہ دنیا دیکھ چکی ہے، آپ دیکھ چکے ہیں یہ بات، دنیا کی سٹرگل اور دنیا کی کوشش اور دنیا کی محنت کرنے والے وہ ہمیشہ ناکامی میں رہے۔ وقتی طور پر دنیاوی ان کی کوشش، اگر ان کو کچھ بدلہ مل رہا ہے، اللہ کی قسم ہے دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ مرنے کی دیر ہوتی ہے، مرتے ہی تمام تر کوششیں رائے گاہ چلی جاتی ہیں۔ لیکن اس کوشش کو، جس پر بندہ کوشش کر کے رسول اللہ کا غلام اپنی اولاد کو بنانا چاہتا ہے، اللہ کا تابعدار بنانا چاہتا ہے، ایسی کوشش کرنے والے کی کوشش دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ ہے، اور مرتے وقت ابھی یہ چارپائی پہ ہوتا ہے، ابھی یہ اسٹریچر پہ ہوتا ہے، ابھی بھی یہ دنیا پہ ہوتا ہے، فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ یہ کوشش کا رزلٹ دنیا میں بھی ہے، اور آخرت میں اسے جب رزلٹ ملتا ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے حسرت کرتا ہے، کاش کہ میرے پچھلوں کو پتا چل جائے کہ اللہ پاک نے میری کیسے عزت افزائی فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ نے مختلف مثالوں سے یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے جس عمر میں بھی ہو، اللہ اس کی عمر کو ضائع نہیں کرتا، کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ اب دیکھیے جی قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ ترجمے والا ہے کہ سادہ قرآن دیتے ہیں، سادہ قرآن اٹھا کے دیتے ہیں جی، توجہ کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَاضْرِبْ لَهُمْ، میرے نبی ان کو مثال سنا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ایک بستی والے لوگ، بستی والوں کا واقعہ، مثال ان کو سنا اس واقعے کی۔ انطاکیہ نام ہے بستی کا، اس کے پاسی، اس کے رہنے والے، ان کا واقعہ اللہ نے قرآن میں سورۃ یاسین میں بیان فرمایا ہے کہ میرے پاک پیغمبر ان کو یہ واقعہ پڑھ پڑھ کے سنا۔ فرمایا وہ کیسے ہے؟ فرمایا اذ جاء المرسلون، ان بستی والوں کے پاس اللہ نے اپنے رسول بھیجے، وہ رسول آئے لوگوں کی کوششوں کا رخ موڑنے کے لیے۔ او لوگوں اپنے قبلے سیدھے کر لو، اپنی سمت سیدھی کر لو، اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لو، اپنی کوششیں سیدھے رخ پہ چلاؤ۔ اذ جاء المرسلون، اللہ نے جب اس قوم والوں کے پاس رسول بھیجے، اللہ کتنے رسول بھیجے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین، اللہ نے 2 رسول ان کے پاس بھیجے۔ 2 اللہ کے پیغمبروں نے آ کر انہیں سمجھایا کہ لوگوں اپنے قبلے سیدھے کر لو، اپنی کوششیں سیدھی کر لو، آخرت کی، خاتمے کی، اللہ سے لقاء ملاقات کی فکر پیدا کر لو۔ تو فرمایا جس وقت ان 2 رسولوں نے قوم والوں سے کہا، یہ بات کہی، تو آگے سے قوم والوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُمَا، قوم والوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا، انکار کر دیا، نہ مانا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کیا کیا؟ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ،
ہم نے تیسرا بھی نبی بھیج دیا، 3 رسول ہو گئے۔ تینوں رسول لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں او اللہ کے بندو اپنی سمت سیدھی کر لو، او اللہ کے بندو دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، آخرت کی فکر کرو، او اللہ کے بندو اپنے خاتمے کی فکر کرو، او اللہ کے بندو اپنے بارے میں سوچو، سدا دنیا میں تم نے نہیں رہنا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس عالم کی، اس جہان کی فکر کرو۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ یہ نبی ہے، اللہ کے نبی ان کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ آگے کیا ہوا؟ قوم والے کہتے ہیں مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ قوم والوں نے کہا ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس واسطے نہیں مانتے الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، ہمارا علم، ہمارا عقل، ہماری تعلیم یہ کہتی ہے کہ بندوں میں سے رسول ہو نہیں سکتا۔ ان کافروں نے کہا ہم نہیں مانتے تمہیں اللہ کا رسول، کیوں؟ اس لیے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، ظاہری طور پر تم ہماری طرح انسان ہو، کھاتے پیتے ہو۔ تو اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ جواب دیا اور فرمایا لوگوں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ انسانوں میں، مردوں میں سے بھیجا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجا کن میں سے بھیجا؟ کس میں سے؟ انسانوں میں سے۔ ان رسول کسی اور نوع سے، کسی اور جنس سے نہیں آ سکتا۔ فرشتہ رسول نہیں بن سکتا، یاد رکھیے، جن رسول نہیں بن سکتا، کوئی اور مخلوق رسول نہیں بن سکتے۔ رسول ہوتے ہیں انسانوں میں سے۔ کس میں سے؟ انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سارے رسول جتنے میں نے بھیجے ہیں وہ انسان تھے، مرد تھے۔ رسول کون تھے جی؟ ذرا بولو تو صحیح، انسان تھے نا، انسان۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے میں اللہ کے نبی کو انسان نہیں مانتا، اللہ کا نبی نور تھا، انسان نہیں تھا، پوچھ لو علماء سے، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے انما انا بشر مثلکم هل قلت الا بشر رسولا۔ تو یہ پہلا مسئلہ عقیدے کا ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے، پر وہ فکر تب فائدہ دے گی جب ایمان ہوگا، عقیدہ ہوگا۔ عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ فکر بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو توجہ سے سنیے گا، اللہ کے نبی اور رسول انسانوں میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے، کیوں؟ تم ہماری طرح کے ہو، اور ہماری طرح کا تو رسول ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہوتا ہی انسانوں میں سے ہے، اور جاہل قوم، کافر قوم، تمہیں کیا ہو گیا؟ اچھا اس کے بعد فرمایا وما انزل الرحمن من شیء، اس رحمان ذات نے کوئی شے تم پہ نازل نہیں کی ہے، تم رسول نہیں بن سکتے، کیوں؟ تم انسان ہو،
دوسری بات ہے تم پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد اللہ کے نبیوں نے کیا فرمایا؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. او قوم سنو، ربنا یعلم، ہمارا رب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اللہ ایک بات سمجھیے گا، نقطہ. رسول کے ذمے سب سے پہلے لازم ہوتا ہے اپنی رسالت پر ایمان لانا. سمجھے ذرا، سمجھے بات. رسول کے ذمے اپنی رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانا لازم ہوتا ہے. نبی پہلے اپنے آپ کو یہ مانتا ہے کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں، پھر جا کے قوم کو اعلان کر کے بتلاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا آگے چلیں جی. جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، انسان کی کوشش. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہی ہمیں بھیجا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. تم نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، تمہیں ہم نے منوانا نہیں ہے. کیوں؟ ہم نبیوں کے ذمے ہے پہنچا دینا، باقی دروازے کھولنا، تالے کھولنا، ہدایت دینا یہ نبیوں کے بس میں نہیں ہے. اللہ آپ ہدایت دیتا ہے. اللہ کا قرآن ہے، مختلف مقامات بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ. اللہ پاک کے پاس ہدایت کی چابیاں ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ حضرت علی دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ آپ کا چچا آخری مراحل میں ہے. آپ کا چچا ہے کون؟ حضرت علی کا والد ہے، ابو طالب نام ہے. لیکن نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں حضرت علی جناب آپ کے چچا ہیں، آخری مراحل میں ہیں، ذرا آپ ایسا کریں نہ آ جائیے، تھوڑی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک میرے ابے کو ان کو ہدایت دے دے. آخری وقت میں اللہ کے نبی جلدی جلدی قدموں سے دوڑے دوڑے آئے اور آ کر اپنے چاچے کے سراندے کے قریب بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، او میرا چاچا ابو طالب تو مجھے مان لے، آخری وقت میں تو کلمہ پڑھ لے، اور اگر لوگوں سے شرم آتی ہے میرے کان میں کلمہ پڑھ لے. لک عند اللہ، اے چچا تو میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن میں منت سماجت کر کے مسئلہ حل کروا لوں گا. میرے کان میں آخری مرتبہ کلمہ پڑھ لے. تو آگے سے چچا کیا کہتا ہے؟ اخترت النار علی اللہ. اے میرا بیٹا مجھے پتا ہے تو سچا ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن میں مانتا نہیں ہوں، آخری وقت میں بھی نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں مر گیا تو میرے بعد میرے پیچھے جو مکے کے لوگ ہیں اور عورتیں ہیں وہ بات کر کے کہیں گے کہ ابو طالب آخری وقت دے اندر جہنم دیا کہ تو ڈر گیا ہے تے پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ دیتا ہے. اے تانا میں برداشت نہیں کر سکتا، اس سے بہتر ہے میں اسی طرح مر کے جل جاؤں، لیکن تانا برداشت نہیں کرتا. اللہ کے پاک پیغمبر پریشان ہو کر آنسو بھی بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں. واپس آگے اللہ کے پاک پیغمبر بار بار اللہ کے نبی روتے ہیں، چچے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اللہ پاک نے سورۃ القصص 20ویں پارے کی ایک آیت نازل کر کے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے
میرا پیغمبر ایسا نہیں ہو سکتا جس سے آپ کو محبت ہو اسے ضرور ہدایت مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اصل بات یہ ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جی، تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خیر، یہ قوم والوں کو اللہ کے نبیوں نے کیا فرمایا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور میری قوم والو، اے ہماری قوم والو، ہمارے ذمے صرف بتا دینا ہے، مانو یا نہ مانو وہ تم جانو، تمہارا خدا جانے۔ آج بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ جو بندے دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ سے رو کے مانگیں، ان کو سمجھائیں، منت سماجت دلائل کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ سمجھانا، بات پہنچانا، ان کے لیے ہمدردانہ دعائیں کرنا، یہ تو ہمارے آپ کے ذمے ہے، لیکن منوانا کس دے ذمے ہے؟ اللہ دے ذمے ہے۔ فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ خیر، آگے سے کیا کہا؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ قوم والوں نے آگے سے ہٹ دھرمی شروع کر دی ہے، تمہاری وجہ سے معاذ اللہ نحوست آ گئی ہے، یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے، لہذا اگر تم ان کام سے باز نہیں آتے ہو رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، تو ہم تمہیں مار دیں گے، پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد آگے سے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میری موضوع جو میں نے آپ کو بتلایا ہے، انسان کی کوشش اللہ ضائع نہیں کرتا، کوشش دنیا کے لیے ہو، کوشش آخرت کے لیے ہو، کوشش حرام کام کے لیے ہو، کوشش حلال کام کے لیے ہو، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی آئے تھے لوگوں کا رخ سیدھا کرنے کے لیے، لوگوں کوششیں کرو تو آخرت کے لیے کرو، کوششیں کرو تو جائز کاموں کے لیے کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَاءَ من اقصى المدینہ رجل یسعی۔ بستی کے ایک کنارے پہ ایک بوڑھا آدمی رہتا ہے، لکڑی کا کام کرنے والا، کارپینٹر، درخان کا کام کرنے والا۔ اور دیکھنا تک آواز پہنچ گئی کہ یار 3 بندے ہیں، وہ کہتے ہیں یار رخ سیدھا کرو، کوششیں سیدھی کرو، جائز کوشش کرو حلال کاموں کے لیے، اور قوم والے ہٹ درمی پہ ہیں اور ان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں قوم والے۔ تو یہ بندہ سن کے ادھر ہی سے اپنا کام چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا۔ اللہ کیسے چلا؟ اللہ فرماتے ہیں رجل یسعی، وہ بندہ دوڑ پڑا۔ اللہ اس دے دوڑن نو قرآن وچ کیوں ذکر کیتا ہے؟ توجہ بات سنیے گا، میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ اس کے دوڑنے کو قرآن کیوں بنا دیا؟ اللہ پاک یہ بتانا چاہتے ہیں او میرے بندو، اگر تمہاری کوششیں اچھے کام کے لیے ہوں تو اس کی اتنی قیمت بن جاتی ہے، اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ کوشش تمہاری سیدھی ہو، کوشش تمہاری اچھے کام کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری اتنی قیمت بنا دیتا ہے کہ وہ بندہ چل زمین پہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ کے قرآن بنا رہا ہے۔ بلال حبشی کو نہیں دیکھتے کہ وہ حبشہ سے آیا اور اس کی کوشش ہوئی محمد الرسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے کی، اس کی اس کوشش کا رزلٹ اللہ نے یہ دیا، چلتا زمین پہ ہے، پیروں کی آواز اللہ جنت میں پہنچا رہا ہے۔
ایک کوشش کا رخ، کوشش سیدھی ہوئی، کوشش کا قبلہ، اس کا ڈائریکشن سیدھی ہوئی جب، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عظمت عطا فرما دی۔ ساتھیو یاد رکھیے گا، جو اللہ اس بوڑھے کارپینٹر اور درخان کا رب ہے، وہی رب میرا تیرا بھی رب ہے۔ جو اللہ اس کی اس کوشش کی اتنی قیمت لگا رہا ہے کہ اس کو قرآن بنا رہا ہے، اللہ کی قسم ہے تو اور میں بھی کوشش سیدھی کریں، اللہ تیری میری عظمتیں بھی ایسے ہی بڑھا دے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھ آندی پہ ہیں گلا؟ ہاں تھکتے نو پہ؟ کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا؟ تو 15 منٹ لاگے نہ ہو؟ اے واقعہ تو پورا کران چاہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا، اللہ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ، بستی کے کنارے سے ایک بندہ آیا۔ کیسے آیا؟ یسعیٰ، دوڑتا ہوا بندہ آیا، دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کوشش، دوڑنے کی کوشش کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ جب قوم والوں کے پاس آیا، قوم بڑی مچھری کھڑی ہے، جوش میں ہے، جذبے میں ہے۔ ادھر سے 3 بڑے معصوم چہروں والے نبی ہیں، بڑے نظیف مطہر، بڑے پاکیزہ جسامت والے 3 افراد کھڑے ہیں۔ ادھر پوری قوم جمع ہوئی کھڑی ہے۔ قوم والوں کو دیکھ کے، ان 3 بندوں کو دیکھ کے، رسولوں کو دیکھ کے یہ پورا بندہ کیا کہتا ہے؟ یا قوم، او میری قوم والو، او سنو میری قوم والو، اتبعوا المرسلین۔ ان یہ بندے 3 کھڑے ہیں، ان کی بات مان لو، یہ بڑے سچے بندے نے۔ مرسلین کا میں نے اپنی زبان مفہوم بیان کیا ہے۔ اتبعو، ان کے پیچھے چلو، المرسلین، ان سے پڑھ کے سچا کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان کی بات مان لو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ خیر، اتبعو من لا یسألکم اجرا۔ قوم والوں نے کہا بابا تو کی کہہ رہے ہیں، ان کی بات ہم بھلا کیوں مانے جی، کیوں ان کی بات مانے، یہ کیوں آگے ایسے؟ آگے سے وہ بزرگ کہتا ہے من لا یسألکم اجرا، اے کوئی تواڈے کول نوٹ تا نہیں پہ منگ دے، اے تواڈیاں مدداں تا نہیں پہ منگ دے، اے تواڈے چندے تے نہیں پہ منگ دے، اے تواڈے نذرانے تے وصول نہیں پہ کر دے، تم سے کوئی بھی سوال نہیں کرتے، صرف یہی کہتے ہیں اپنی کوششیں سیدھی کر لو، اللہ کی طرف جانے کی کوشش کر لو۔ تمہیں تو صرف یہی بتاتے ہیں اور کوئی ڈیمانڈ ان کی نہیں ہے، کوئی اجر مطالبہ معاوضہ مزدوری نہیں ہے۔ سنو اگلی بات، یہ تیسری بات سنو، وہ کیا؟ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور سنو قوم والو، تم سارے کے سارے غلط اور باطل عقیدے کے مالک کو، سچے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں تو یہ 3 بندے ہیں۔ حق تے یہ 3 بندے نے، تو سارے قوم والے باطل تے جھوٹے ہو۔ انہاں دی گل من لو، اے نہ تواڈے کول کوئی سپورٹ منگ دے، نہ ووٹ منگ دے، نہ نوٹ منگ دے، کچھ بھی نہیں مانگتے، ان کی بات مان لو۔ اور سنو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سچوں کے سردار یہ لوگ ہیں۔ قوم والوں نے کہا اچھا تو اساڈا اپنا ہو کے تے اساڈے بجائے انہاں نال رل کھلوتا ہے، سمجھ آندی پئی نا؟ ہاں، ہمارا ہو کر ہمارے ساتھ نہیں برقرار ہوا، ہمارا ووٹ نہیں بنا، اور تو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ فرمایا قوم والوں نبیوں سے رخ موڑ کے نا اس بوڑھے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قوم والوں کو یہ کہتا ہے اور قوم والوں سنو، جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں، رسولوں کو مانو، یہ تم سے کچھ نہیں مانگتے، ہدایت یافتہ ہے۔ سنو اب میں اپنے بارے میں بھی تمہیں بتاؤں۔ بزرگ آدمی کہتا ہے میں اپنے بارے میں تمہیں بتاؤں، میں ان کی بات مان چکا ہوں، میری کوشش اور میری سمت اور میرا قبلہ سیدھا ہو چکا ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا
وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. سنو مینوں حق گل سمجھ آ گئی ہے، میری کوشش سدھی ہو گئی ہے، اور وہ کوشش کے لیے رزلٹ کہہ رہا ہے، اس دا نتیجہ کہ ہے کہ میں کسے غیر نو سجدہ، کسے غیر دی عبادت نہیں کردا، میں صرف اور صرف ایک رب دی عبادت کردا. ان نبیوں کی دعوت بھی یہی ہے کہ اپنی کوشش سیدھی کرو، رب کی عبادت کرو. تم مانو اچھی بات ہے، نہ مانو تمہاری مرضی ہے. میں نے مان لیا. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ، کیا ہو گیا مجھے کہ میں نہ عبادت کروں کس کی؟ الذی فطرنی، فطر فاطر، اللہ فاطر السماوات والارض، اللہ فاطر ہے. فاطر فطر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے چیز کا وجود نہیں ہے اس کو بنا دینا، وجود عطا کر دینا، یہ فاطر ہوتا ہے. تو فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، کیوں میں اس کی عبادت نہ کروں؟ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے تو دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میرا تو وجود بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن کیا ہوا؟ فطرنی، اللہ نے مجھے وجود عطا کر دیا. آگے سے میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں جملہ کہنے لگا ہوں. او حبیب نجار اس کا نام تھا. او حبیب نجار، واقعی تمہیں جانتا کوئی نہیں تھا، جانتا کوئی نہیں تھا، تیری تو پہچان ہی کوئی نہیں تھی. جب تیری سمت اور کوشش سیدھی ہوئی، جب تو نبیوں کے ساتھ ٹچ ہوا، اللہ نے تیرا اتنا تعارف بنا دیا. کئی ہزار سال پہلے تو دنیا سے چلا گیا، قیامت تک تیرا تذکرہ اللہ نے زندہ کر دیا. کوشش اللہ کہندی ضائع نہیں کرتا، پر کوشش سیدھی ہونی چاہیے نا میرے بھائیو. دیکھو نا ذرا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ذرا غور کرنا. اللہ کے نبی کے دور میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. ان سب نے کوشش کی، ان سب نے کوشش کی، لیکن اسی دور میں ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر عثمان و علی بھی ہے، اس کے بعد معاویہ بھی ہے، اس کے بعد ابو ہریرہ بھی ہے، اس کے بعد سوالات صحابہ کرام ہیں. ان مشرکین نے بھی کوششیں کی، ان محمد کریم کے غلاموں نے بھی کوششیں کی، ان کی کوششیں سیدھی ہوئی. اللہ نے ان کی عظمت اتنی بلند کر دی کہ آسمان بھی ان کی عظمت پہ رشک کرتا ہے. بھائیو یاد رکھیے گا، کوشش سیدھی کرو، سیدھا رخ اختیار کرو. دنیاوی کام کرنا منع کوئی نہیں ہے. حبیب نجار لکڑی کا کام کرتا ہے، کوئی منع نہیں ہے. کوئی کسی فیلڈ میں ہے، کام کرنا منع کوئی نہیں ہے، لیکن سارے کاموں کے ہوتے ہوئے اپنا قبلہ سیدھا ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رخ سیدھا ہونا چاہیے. تبھی تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. او ایمان والو، اذکروا اللہ، ہر وقت اللہ کو یاد رکھا کر. کام جو بھی کر ہے، ہاتھ کار وال دل یار وال، تیرا میرا یار اللہ ہونا چاہیے. ہاتھ کار وال کم جو مرضی ہے، حلال کم کر، مباح کم کر، کوئی منع نہیں ہے. جس فیلڈ میں بھی ہے تو کام کرتا رہے، لیکن یاد رکھ ہاتھ کار وال دل یار وال. اذکر اللہ
ذکرن کثیرا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کر۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، 22 پارے کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ غور کر ذرا، میں پوائنٹ سمجھاتا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کر۔ اللہ کوئی حد بھی ہے، کوئی لمیٹیشن بھی ہے، کوئی اس کے لیے اللہ پاک کا تو نے کرائٹیریا بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سن وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی، شام بھی، رات بھی، دن بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، کھاتے بھی، سوتے بھی، چلتے بھی، کام کرتے بھی، ہر موڑ پر تیرے دل و دماغ میں تمہیں اللہ یاد ہونا چاہیے۔ اللہ، اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موڑ پر جو دعائیں سکھلائی ہیں ہمیں اکثر یاد نہیں ہوتی ساتھیوں، کیوں؟ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دعائیں سکھلا کر ہماری کوشش اللہ کا نبی چاہتا ہے سیدھی ہو جائے۔ کھانا کھا لیکن رب کو یاد رکھ، بسم اللہ پڑھ کے کھا، کھانا کھا، کھانے کے بعد رب کا شکر ادا کر، یاد رکھ رب کو، پی رب کا شکر ادا کر۔ واش روم میں جانا چاہتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کا یاد کر کے داخل ہو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب واش روم سے فارغ ہو واپس نکل تو فوراً تیرے دل و دماغ میں آنا چاہیے یار واش روم ایسی جگہ تھی جہاں بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا تھا، تھوڑا سا ٹائم میرا ذکر کے بغیر نکل گیا، فوراً باہر نکل کے گئے غفرانک، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر۔ یہ جو 2 منٹ 4 منٹ میں نے واش روم میں لگائے تیری یاد کے بغیر میرے گزر گئے، غفرانک، اللہ مجھے معاف کر۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، اللہ تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں کہ تو نے مجھ سے یہ غم دور کر دیا، تکلیف کو تو نے مجھ سے دور کر دیا۔ ہر موڑ پر اللہ کی طرف رخ سیدھا کر میرے ساتھیا، رخ سیدھا کرنا تیرا کام ہے، دنیا کی عظیم ترین قوم بنا دینا تیرے اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، تب تنا گیا کہ پونے تو اچھا جی 42 منٹ ہے۔ اللہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میری قوم والو میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں جس نے میرا وجود نہیں تھا مجھے اللہ نے وجود دے دیا۔ فطرنی کی تشریح کر رہا ہوں، میرا وجود کوئی نہیں تھا، اس نے انعام کیا، وجود دے دیا۔ سنو میری قوم والو، اگر تم سمجھتے ہو کہ مجھے مار دو گے، ان کے حالات نظر آ رہے تھے نا، حالات نظر آ رہے تھے، وہ تیور ان کے بکھرے کھڑے ہیں اور عجیب سی حالت ہے، تو فرمایا بندے نے اور میری قوم والو سنو، میں نے تو ان کے نبیوں کی بات مان لی ہے، اگر تم میری مخالفت کر کے تم مجھے قتل کر دو گے تو سنو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تُساں بھی تے بھج نہیں سکتے، تُساں بھی اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں نہیں تے سال بعد، تم نے بھی اللہ کے پاس آنا ہے، میں نے بھی رب کے پاس جانا ہے، تم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ اتخذ من دونہ آلیہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، لمبی تفصیل ہو جائے گی، مختصر کر رہا ہوں ذرا۔ اتخذ من دونہ آلیہۃ ان یردنی الرحمن، اتخذ کیا میں بنا لوں، من دونہ آلیہۃ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی عبادت کا حقدار مان لوں، اگر یہ میں کام کر لوں تو سنو ان یردنی الرحمن بضر، اگر اللہ مجھے کسی تکلیف دینے کا ارادہ فرما لے، لا
تغنی انی شفاعتہم شیئا، اس تکلیف کو جس کا فیصلہ اللہ نے کر لیا کوئی بھی کائنات کا فرد دور ہٹا نہیں سکتا۔ کوئی دور کر سکتا ہے؟ اگر دور کر سکتا ہوتا ڈاکٹر کبھی بیمار نہ ہوتا ہے۔ میری آبزرویشن، میرا مشاہدہ یہ ہے، ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ، آنکھ کا اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہے، اینک الٹی بھی لگی ہوئی ہوندی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہاں، اگر بیماری کو ڈاکٹر دور کرتا تو سب سے پہلے اپنی اینک نہ ہوتی۔ دیکھ لو ڈاکٹروں کو، ڈاکٹر نصرت اللہ بیٹھا ہے، ڈاکٹر عامر بیٹھے ہیں، دیکھ لو بڑے ڈاکٹر جتنے بھی ہیں آئی کے اسپیشل ہے، انہاں دیاں اپنیاں بھی اینکاں تے گلاسز لگے ہوئے ہوندے نے۔ کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے، جا کے تحقیق کر لو، وہ خود بھی اس کا پیشنٹ ہوگا۔ کوئی ایک دم وہ سائیکٹرسٹ تھا، ایک ڈاکٹر ہے ہمارا، میں نام نہیں لیتا پھر، بہرحال وہ دماغی امراض کا ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا میں نے اس سے دیکھا ادھا مریض وہ آپ ہی بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دماغی امراض کا مریض ڈاکٹر، وہ خود بھی آدھا اس کا مریض بن چکا ہے۔ بھائیو یاد رکھیے گا، اے اللہ پاک جس تکلیف کے دینے کا فیصلہ فرما لے کوئی دور نہ ڈاکٹر تے نہ کوئی پھوکا والا ہے، ہاں، جب تک عہدہ فیصلہ نہ ہوئے۔ دوا علاج کرانا بھی سنت ہے، دم کرانا بھی سنت ہے، لیکن یہ سمجھنا بھئی دوائی سے ہی میری شفا ہوگی، غلط۔ دوائی میں نے ذریعہ اختیار کیا، شفا میرا اللہ دے گا۔ دم میں نے کرایا نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، شفا میرا اللہ دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ سے، یا اللہ پیٹ میں درد ہے، کوئی علاج؟ اللہ نے فرمایا جاؤ وہ فلاں جگہ پہ ایک پودا کھڑا ہے، اس کا پتہ توڑ کے کھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھا لیا، صحیح ہو گئے۔ عرصہ دراز گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں پھر تکلیف ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ یاد آ گیا، وہ اللہ نسائی ہے، اللہ نے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ یاد آئی نا بات، فوراً گئے جا کے اس کا پتہ کھایا، ٹھیک نہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو زمین پہ کھڑے ہو کے اللہ سے کلام کرتے تھے، پتہ ہے نا آپ کو؟ اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا، مولا وہی پتہ میں نے کھایا تھا کچھ عرصہ پہلے، صحیح ہو گیا، آج کھایا صحیح نہیں ہوا، مولا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ پتہ شفا نہیں، میرے حکم شفا ہے۔ اس وقت میں نے حکم رکھا تھا، میں نے اجازت دی تھی، وہ شفا بنا آپ کے لیے۔ اب میں نے اس میں حکم شفا نہیں رکھی تو وہ آپ کے لیے شفا نہیں بنا۔ آپ کئی دفعہ یہ مشاہدہ، بیسیوں نہیں سینکڑوں دفعہ مشاہدہ کر چکے ہیں، ایک بندہ ایک میڈیسن گولی لیتا ہے، کوئی کیپسول، کوئی گولی، کوئی انجیکشن، ایک مریض درست ہو جاتا ہے، وہی ڈاکٹر وہی دوا دوسرے مریض کو دیتا ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا۔ شفا اگر دوائی میں ہوتی تو ہر مریض اس دوائی سے ٹھیک ہو جاتا، لیکن میرا اللہ یہ بات منواتا ہے لوگوں اپنے قبلے سیدھے کرو، دوائیوں پر یقین نہ رکھو، دوائی استعمال کرنا سنت ہے پر یقین کس پہ ہو؟ اچھا فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین، میں بھی تو تمہاری طرح پہلے گمراہ تھا لیکن مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ بزرگ آدمی کہہ رہے ہیں، بڑی تقریر کر رہا ہے، میں بھی تو تمہاری طرح پہلے غیر اللہ کو پوجنے والا، اللہ کے نبیوں سے دور تھا، قبلہ میرا درست نہیں تھا، میری کوشش باطل تھی، لیکن کیا ہوا؟ انی آمنتو بربکم فاسمعون۔ اللہ کے نبیوں کے سامنے کھڑا ہے یہ بوڑھا بندہ، اپنی قوم والوں کو کہتا ہے تواڈی مرضی ہے منو یا نہ منو، انی آمنتو بربکم، میں مان چکا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں بربکم، جو تمہارا اور میرا سب کا رب ہے، فاسمعون۔ یہ جملہ بڑا ڈاڑا ہے، اور کرنا فاسمعون، او چودھریو، او ملکو، خانو، شاہ،
فاسمعون، کان کھول کے سن لو، میں تے اپنا پرانا باطل دین چھوڑ کے سچے دین تے آ گیا۔ میرا اعلان ہے، میں نے مان لیا حق بات کو، تمہاری مرضی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے قوم والوں بپھر گئے اور انہوں نے اس بزرگ پر حملہ کر دیا۔ ساری قوم ہے، ایک بزرگ ہے، وہ کیا کرے؟ ساری قوم والوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا، اس کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان ظالم قوم والوں نے جب یہ شہید ہوا، جب یہ گرا، تو قوم والے اس کے پیٹ کے اوپر چڑھ کر اچھلنے اور کودنے لگے، جس سے اس کا پیٹ مبارک پھٹ گیا، آنتیں باہر نکل آئی، اس کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تیری کوشش یوں سیدھی ہو گئی، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ سمجھ آتی نا، اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض کوششیں دنیاوی ہوتی ہیں، بعض کوششیں آخرت کی ہوتی ہیں۔ یہ وہ بوڑھا آدمی ہے جس کی کوشش آخرت کے لیے تھی، اللہ نے فرمایا میرا بندہ اے جھٹ تینوں تکلیف آ گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ایسی مرہم لگا دوں گا کہ دنیا کے ساری تکلیفیں اور غم تمہیں بھول جائیں گے۔ اللہ کیا مرہم لگا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ، حدیث یاد آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور بڑی مشکل زندگی ہے، حرام کھاتا نہیں ہے، حلال تھوڑا ہے، بڑا اوکھا حال ہے اس کا، تنگ دستی اور اسرت کا عالم ہے، غربت کی زندگی ہے، دکھوں نے لپیٹا ہوا ہے، مصائب اور مسائل کا شکار بندہ ہے، بڑی مشکل گزران ہو رہی ہے۔ آخرکار کیا ہوا؟ یہ بندہ فوت ہو کے جب اللہ کے پاس پہنچا، اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے فرشتوں کو بلایا، اس بندے کو اٹھاؤ اور جنت کے اوپر سے چکر لگوا کے دوبارہ لے آؤ میرے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ فرشتوں نے اس بندے کو اٹھایا، جنت کے اوپر سے چکر لگوا کے واپس اللہ پاک لے آئے۔ اللہ پاک نے اس بندے سے، اس غریب بندے سے، مشکلات میں گھرا ہوا بندہ جو زندگی گزار کے گیا ہے، جنت کا چکر اوپر سے لگانے کے بعد پوچھا میرا بندہ دنیا کی زندگی تیری کیسی گزری ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، جنت کا اوپر سے چکر لگانے سے دنیا کے سارے دکھ بھول گئے۔ بھائیو دنیا کے دکھ عارضی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قیلا، کہا گیا اسے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، سارے دکھ مٹ گئے۔ جھٹ تھوڑی دیر کتنا ٹائم لگا ہوگا اس کا؟ اپنے گھر سے یا دکان سے چلا ہوگا اور جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہیں گھنٹہ کر لو، مثال دیتا ہوں، گھنٹہ او لگو اسی نہ 15 منٹ اتھے آ کے اس باز کی تو اسی عوام دے سامنے اظہار کی تو اسی گھنٹہ ڈیڑھ اس کی صرف کوشش سیدھی ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ جنت۔ اور گھنٹہ تو کوشش سیدھی کی تو رزلٹ جنت آ گیا۔ تو اور میں اپنی زندگی میں کوشش سیدھی کریں، اللہ جنت نہیں دے گا؟ دے گا کہ نہیں؟ دے گا نا۔ تو آج یہی سبق سیکھ کے جو میں نے پونا گھنٹہ گفتگو کی ہے، اس میں لب لباب اور خلاصہ یہی ہے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے کوششیں سیدھی کرو، ڈائریکشن سیدھی کرو، قبلہ سیدھی کرو۔ دوسروں کو نیچا دکھانا، دوسروں پر ظلم کرنا، کہندی عزت گھٹامنا، کہندہ مال کھامنا، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نبی کی سنت کے خلاف بدعات کو ترویج دینا، شریعت کے خلاف کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ سارے کے سارے کام باطل کوششیں ہیں۔ حق اور سچ یہ ہے کہ بندہ، میرے نبی نے فرمایا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔
کوشش شری کرو گے کرے سونے انشاءاللہ او کیوں سی ایک تا پہلی گل ہے ہر موڑ تے رب یاد ہوئے ہر موڑ تے یار میں اللہ دے کول جانا ہے اللہ میرے کول پوچھنا ہے میں اللہ نو جواب دینا ہے یہ بات ایسی چیز ہے جو ہر وقت انسان کے دل و دماغ میں اگر ہو انسان حرام اور نجائز کام کے قریب جا ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے اس کی کوشش کرو گے نا انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے جو ٹوٹے پھوٹے جملے کہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کوششیں صحیح فرمائے اور اللہ ہم سب کو دنیا آخرت میں نجات نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما یا اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما اللہ ہماری کوششوں کو صحیح فرما اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جس طرح تو پسند فرماتا ہے اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما اللہ ہمیں دنیا آخرت کی اذیتوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرما اے اللہ نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما اے اللہ ہماری نسلوں کو دین اسلام پر محبت اور شوق نصیب فرما ہماری خواتین کو دین کی محبت نصیب فرما اللہ ہمارے گھروں میں دین پیدا فرما اے اللہ ہمیں فتنوں سے دجالی فتنوں سے محفوظ فرما تیری رحمت کا سایہ نصیب فرما اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما اے اللہ ہم سب کو بڑی چھوٹی مرضوں اور بیماریوں سے محفوظ فرما تیری رحمت کے ساتھ دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی اچھی بنا اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم صلی اللہ علیہ النبی الکریم آمین